السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعا کریں۔ میرا رکھوالا تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک لوگوں کی رکھوالی کرتا ہے۔ انسان نصیحتوں سے نہیں سیکھتا، خطبوں سے نہیں، پروان چڑھتا دوسروں کے تجربات سے بھی نہیں سیکھتا۔ انسان زندگی میں تب پروان چڑھتا ہے جب اس کے دل کا کوئی حصہ دکھ درد کی اذیت سے کٹ جاتا ہے اور اپنوں کے مایوس کن رویے اس کی کمر جھکا دیتے ہیں۔ انسان بڑا تب بنتا ہے جب زندگی اسے اس کی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ لیا کریں، الجھن ہو تو کسی کے ساتھ مل کر سلجھا لیا کریں، کوئی یاد آ رہا ہے تو رابطہ کر لیا کریں، کوئی پریشانی ہے تو مدد طلب کر لیا کریں، کچھ اچھا لگتا ہے تو بتا دیا کریں، نہیں اچھا لگتا تو وہ بھی بتا دیا کریں، لیکن معمولی باتوں پر اپنی انا کو بڑھاوا نہ دیا کریں۔ زندگی بہت تلخ ہے، لوگ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے۔ اپنے اصول کچھ اس طرح توڑے ہم نے، غلطیاں نہ تھی پھر بھی ہاتھ جوڑے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہر بلندی کی سیڑھی ہے۔ نہیں معلوم صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، الہی معاف کر دے گناہوں کا ذخیرہ ہے۔ خواہشوں کے موسم میں رات دن بسیرے تھے، تتلیاں تمہاری تھیں اور پھول میرے تھے۔ چاند آسمانوں سے جب زمیں پر اترتا تھا، دیکھنے میں راتیں تھیں اصل میں سویرے تھے۔ تیرے پاس بسنے کی کھائی تھی قسم، لیکن شہر بھی پیارا تھا، لوگ بھی لٹیرے تھے۔ لوٹ گئے ہیں محسن تو قصور کس کا ہے، خواہشیں بھی تیری تھی فیصلے بھی تیرے تھے۔ کبھی کبھی آپ بنا کچھ غلط کیے بھی برے بن جاتے ہیں، کیونکہ جیسا لوگ چاہتے تھے آپ ویسا نہیں کرتے۔ دنیا میں ہزاروں خوبصورت لوگ ہو سکتے ہیں، پر ہمارے لیے خوبصورت وہ ہے جو ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ اور سکون قلب کا باعث بنے۔ اے میرے رب، تو میری نیتوں سے واقف ہے، کبھی میرے کردار پر داغ نہ لگنے دینا۔ چراغ محفل بن، چراغ راہ نہ بن، ایک یوسف انتخاب کر ہر کسی کی زلیخا نہ بن۔ اپنے الفاظ کی ذمہ داری لیا کریں، مگر مٹ جایا کریں، درست ہو تو ڈٹ جائیں، غلط ہو تو معذرت کر لیں۔ مجھے رب کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ آپ آسماں تو نہیں بن سکتے، لیکن کسی کے لیے آس اور مان تو بن سکتے ہیں نا۔ اے اللہ، کھول دے ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے، صحت، سلامتی، مغفرت اور جنت کے دروازے۔ اے اللہ، ہم سب پر رحم فرما، آمین۔ مدد کرنے کا جذبہ کبھی سرد نہیں پڑنا چاہیے، صرف اسی ایک جذبے سے ہی انسانیت منسوب ہے۔ ہاتھ سے نہ سہی، لفظوں سے ہی مرہم رکھتے رہیے۔ طلب اور مطلب میں فرق صرف میم کا ہے، اور اس میم کا مطلب موقع ہے۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ ایک حقیقت نبھانا ہی مشکل ہوتا ہے، چاہنا تو ہر کسی کو آتا ہے۔
تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ اچھی چھلانگ لگانے کے لیے کچھ قدم پیچھے ہٹنا ضروری ہے۔ کسی نعمت کی ناشکری نہ کرو، کیونکہ حقیقت میں ناشکرا پن سب سے بڑا اور گھٹیا قسم کا کفر ہے۔ دل کا روزہ زبان کی روزے سے اچھا ہے، اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر اور اعلیٰ ہے۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے، اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کر۔ اللہ دینے میں کمی نہیں کرتا، تم گننے میں غلطی کر دیتے ہو۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں، ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں، جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ ہمارے کردار کے داغوں پر طنز کرتے ہو، ہمارے پاس بھی آئینہ ہے، دکھائیں کیا؟ ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ ذہنی سکون چاہیے تو ہمیشہ اس شخص کا انتخاب کریں جو آپ کو اپنے رویے سے سمجھائے کہ آپ کتنے اہم ہیں۔ تربیت کی کمی کو تعلیم قطعاً پورا نہیں کر سکتی۔ والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ مرنا تو ایک دن سب کو ہے، لیکن میں جب مروں تو میرے لبوں پہ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، آمین۔ یا اللہ ہمیں دنیا کے چکروں سے نکال اور خانہ کعبہ کے چکر نصیب فرما، آمین۔ مومنوں، یہ کبھی بھی خیال نہ کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مسلمان نہیں جس نے اپنا پیٹ بھر لیا ہو اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، موت کو یاد کرو اور اس کو یاد رکھو جو دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری اندرونی کمرہ ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا ہے۔ اب تم منزل کے نہیں بلکہ منزلیں تمہاری منتظر ہے۔ اب تمہیں معززوں کا نہیں بلکہ معززوں کو تمہارا انتظار ہے۔ اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندھے ہوئے ہے کہ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہیں منہ سے نکلی پہلی فریاد پر نواز دیا جائے۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ کسی نے درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہے، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوگے۔
زندگی آزمائش بن گئی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا نماز فجر پڑھتے ہو؟ بولا آنکھ نہیں کھلتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت گھبراہٹ ہے، جب جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ دشمن سے مقابلہ کی تمنا نہ کرو، اور جب مقابلہ ہو جائے تو صبر کرو۔ اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملایا، ایک طرف کا پانی میٹھا خوشگوار اور دوسرا تلخ بدمزہ ہے، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ بنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو، نہ ان کی آگے چلا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذان اور بارش کی حالتوں میں دعا رد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو بھی جنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہا میں پانی پہنچنے کے بعد جنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کا زیادہ دھیان رکھنا اور قرآن کا پڑھنا۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب فیصلے آسمان سے اترتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا میں ہاتھ اٹھاتے تو اسے چھوڑتے نہیں جب تک دونوں ہاتھ کو چہروں پر نہ پھیر لیتے۔ جس نے پیاسوں کو پلا کر سیراب کیا، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ زیادہ اچھا ہونا بھی گناہ ہی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پاتا ہے۔ جو کوئی کسی کا قصور معاف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا قصور معاف نہیں کرے گا۔ وہ دسترخوان بہت بڑی برکت والا ہے جس پر کوئی یتیم بیٹھ کر کھانا کھائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وضو ہونے کے باوجود وضو کرے گا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائے گی۔ تم موت کی تمنا نہ کیا کرو کیونکہ امور کی گھبراہٹ بھی بڑی سخت ہے۔ خوش بختی یہ ہے کہ بندے کی عمر لمبی ہو اور اللہ تعالیٰ اسے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ جو شخص جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتا ہے وہ 2 کام کرے۔ پہلا اپنا اخلاق اچھا کرے، دوسری اپنی بیوی سے سلوک اچھا کرے۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال کمایا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ خود نیک نہ ہو لیکن نیک بندوں کی برائی کرتا پھرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کی اقامت ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ آسمان کے چاند سے صرف دنیا روشن ہے، لیکن مدینے کے چاند سے تو پوری کائنات روشنی لے رہی ہے۔